حضرت سعد ابن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میری والدہ اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں، کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری والدہ کو ایصال ثواب ہو اور بہتر ایصال ثواب ہو۔ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنی والدہ کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو۔ یہاں پر پانی کی بڑی قلت ہے، پانی یہاں پر نہیں ہے، جب اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، نبی نے ارشاد فرمایا سعد ابن عبیدہ سے کہ اے سعد ابن عبیدہ یہاں پر ایک کنواں کھدوا دو، یہاں پر پانی کی کمی ہے، جب جب کوئی پیاسا اس پانی کو پیے گا، جب جب کوئی جانور یا کوئی پکشی یا کوئی پرندہ یا کوئی درندہ یا کوئی انسان اس پانی کو پیے گا، تب تب تمہاری ماں کو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر ہم اللہ کی راہ میں سچے دل سے خرچ کریں تو وہ ہمارا خرچ فی سبیل اللہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ جب جب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جب جب لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، ہم تمام کے جو بزرگ ہیں ان کو ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ اور نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو سعد ابن عبیدہ کی بات ہے، اور نبی ارشاد فرماتے ہیں مساجدوں کے بارے میں، مساجد کے بارے میں کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر، سب سے بڑی بات تو چڑیا کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد نہیں رہتی، لیکن نبی نے یہاں پر مثال دی ہے کہ اگر کسی شخص نے بھی چڑیا کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد کی تعمیر کی تو کل قیامت کے دن جنت میں اس کا گھر ہوگا۔ یعنی اگر وہ دنیا میں رہ کر مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بناتا ہے صرف اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے لیے عبادت کی جائے، اللہ کے لیے سجدے کیے جائیں، تو فرماتے ہیں نبی کہ اگر اس نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس لیے میرے بھائی مسجد کی تعمیری کام شروع ہے، اس لیے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑے ہوں، کیونکہ یہاں پر آپ کی بڑی بے حد ضرورت ہے۔ اور نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ الا من عمله ثلاثہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یہاں پر اگر کوئی انسان فوت ہو گیا تو اس کا نام وام سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں جب انسان اس دنیا سے کوچ کر کر چلا جاتا ہے، اس دنیا سے الوداع کہہ کر چلا جاتا ہے، تو وہ تو مر جاتا ہے لیکن اس کے تین کام ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرتے، الا من عملہ ثلاثہ، تین کام ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرتے، کبھی ختم نہیں ہوتے، اگر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا ایصال ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے جو مر چکا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ کون سے تین کام ہیں سنیں۔ پہلا کام یہ ہے الا من صدقۃ جاریہ، پہلا ہے کہ صدقہ جاریہ، جو ایسا صدقہ ہو جو جاریہ بن گیا ہو، ایسا صدقہ ہو جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، اس سے لوگوں کو ایسا فائدہ ہوا ہو کہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہوں۔ آج یہاں پر مسجد کی تعمیری کام شروع ہے، یہاں پر سب کا فائدہ ہے، سب یہاں پر نمازیں ادا کریں گے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے ہیں، وہی لوگ اس کی تعمیر کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، جو قیامت پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہاں پر ہی ثابت ہو جاتی ہے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس مسجد کی تعمیر میں خرچ کرو گے، تو یہ تمہارا خرچ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا ڈپوزٹ ہے، یہ تمہاری بچاؤ ہے۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کر دیا وہ خرچ نہیں بلکہ وہی بچا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر تم نے دنیا داری میں خرچ کیا تو وہ یہ ہوگا کہ
ایک ختم ہو گیا، یا کھا لیا تو وہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر دیا تو وہ کل قیامت کے دن جو یہاں پر خرچ کیا ہے اس کا بدلہ 10 ملے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے کم جو ہوگا وہ 10 ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جس نے سچے دل سے جو ہے خرچ کیا اور اس کا بدلہ سب سے کم یہ ہوگا کہ وہ 10 ہوگا۔ زیادہ ہی خلوص سے اس نے خرچ کیا ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا ایک کا بدلہ اس کا 70 ہوگا، اور اگر زیادہ ہی اخلاص ہے، زیادہ ہی خرچ کرنے کی محبت ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک کے بدلے 700 ہوگا، اور زیادہ ہی محبت ہے تو ایک کے بدلے بے حساب ہوگا۔ اگر جو گن کر خرچ کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کو گن کر دیتا ہے، اور جو بے حساب رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں بے حساب دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ نیت نہ کریں کہ ہمارا کام ابھی صحیح نہیں چل رہا ہے، ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اس لیے جب تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، جب تم دو گے تبھی ادھر سے واپس ہی آئے گا، تبھی ادھر سے کچھ آئے گا۔ اگر تم ایک خرچ کرو گے کم سے کم 10 تو آئے گا ہی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک کے بدلے 10، سب سے کم ایک کے بدلے 10۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی 100 روپے مسجد کی تعمیر کے لیے جو ہے عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو قبول فرمائے، ان کے خلوص کو قبول فرمائے۔ ایک ہمارے چچا بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی 200 روپے مسجد کی تعمیری کام کے لیے جو ہے خرچ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی محبت کو، ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب تعالی ہم تمام کی جتنے بھی خلوص ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، میرے مولا ان کو قبول فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی مسجد کی تعمیری کے کام کے لیے اگر دینا ہے تو یہی ہے کہ جو دے دیا وہی بچا ہوا ہے، جو ہم نے کھا لیا یا جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ خرچ ہے، کیونکہ نبی کی ایک اور حدیث ہے، میرے بھائی 100 روپے دے کر گئے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائی نے 100 روپے عطا کی، حدیث سنیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صدیقہ بکری ذبح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکری ذبح کرنے کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو جتنے کو ذبح کیا ہے اس کو تقسیم کر دیا، اس کو جو ہے تقسیم کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے جتنے بھی صحابہ اکرام اور جتنے بھی بزرگان دین اکرام جو باہر بیٹھے تھے ان کو تقسیم کر دیا۔ نبی جیسے ہی کمرے میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں اے عائشہ جو بکری کو ذبح کیا تھا کیا وہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہاں اس میں سے کچھ بچا ہے۔ کچھ کیا بچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا لذیذ ہے، بڑا پسند ہے، اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ دستی کا گوشت جو ہے یہ بچا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ یہ جتنا تم نے صحابہ اکرام کو دے دیا ہے وہ بچا ہوا ہے، جو یہ تم نے روک لیا ہے یہ نہیں بچا، یہ خرچ ہو گیا، اسے بچا ہوا نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو صحابہ اکرام کی بارگاہ میں دے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہی جو ہے بچا ہوا ہے، اور جو تم نے روک لیا ہے وہی جو ہے خرچ ہو گیا ہے۔ اپنے مال کو تم نے اگر روک لیا وہی خرچ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہی بچا ہوا ہے۔ میدان محشر میں اسی کا تمہیں اجر ملے گا۔ اگر یہی دیکھ لیں کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں صدقہ جاریہ جو ہے وہ ایسا صدقہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم نے مسجد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ تمہیں 1 کے بدلے کم سے کم 10 دے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں صدقہ جاریہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم یہاں پر مساجدوں میں نماز پڑھو گے، بھائی نے اگر کسی نے 10 روپے دیے ہیں اور لوگ اس مسجد میں ہزاروں کے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس مسجد کا استعمال اپنے سجدے کے لیے کر رہے ہیں، تو سمجھیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔
یہ بھی ایسا صدقہ ہے جو جاری ہو گیا ہے، یہ بھی ایسا صدقہ ہے جس کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ ختم نہیں ہوگا۔ جب لوگ مر جائیں گے جو مسجد کے دینے کے لیے، مسجد کے دینے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن ان کا صدقہ جاریہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، نمازیں ادا کرتے رہیں گے، تب تک ہے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ابھی تک تم نیت نہ کیے ہو، اگر تم ابھی تک نیت نہ کیے ہو تو جلد سے جلد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نیت بناؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسے خلوص رہتا ہے، جسے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے محبت رہتی ہے، اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد کو تعمیر کیا، اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا۔ اللہ قبول